کیسے تبرہ کیا جانا چاہیے؟ جیسے چاہیں تبرہ کریں. دشمنوں سے برات الگ چیز ہے. یعنی لعنت حرام اور حلال دونوں ہو سکتی ہے. لعنت اس لیے کرتے ہیں چونکہ ان کا کردار برا تھا. یعنی کردار لائق تبرہ ہے نہ کہ شخص. محبت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و اظہار بیزاری نہ کر لیں. کہ میں کیسے ایک ایسے شخص سے دوستی کروں جو قاتلین حضرت زہرا کو مانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو ایک بنیادی موضوع ہے، تولا اور تبرہ کا موضوع. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے فروع دین میں شامل ہے، واجبات میں شامل ہے، اور اس سلسلے میں بعض افراد کے ذہن میں کچھ شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، اور خود اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ بعض مومنین کے لیے کلیئر نہیں ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس پوڈ کاسٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سراج حسین صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. دونوں معزز حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور سب سے پہلے چونکہ بنیادی طور پر ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کے جو کانسیپچول مفاہیم ہیں کہ تبرہ کی حقیقت کیا ہے لغت کے اعتبار سے اور قرآنی آیات کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے، اس کو اپنے ناظرین کے لیے واضح کر سکیں، اس لیے میں چاہوں گا قبلہ کہ آپ سب سے پہلے لغوی اعتبار سے تبرہ کا معنی کیا ہے، تولا کا معنی کیا ہے، اسے ہمارے ناظرین کے لیے واضح کریں. جب ہم لغت میں تولا اور تبرہ کے معنی مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں تولا کے معنی محبت کرنے کے ہیں، دوستی کے ہیں، اور تبرہ کے معنی نفرت اور بیزاری کے ہیں. اس کے بعد پھر لغت سے آگے بڑھتے ہیں اور اصطلاح میں جب تبرہ کا استعمال و تولا کا کیا جاتا ہے، البتہ اس سے پہلے ایک نقطہ بھی عرض کر دوں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تولا نہیں بلکہ تولی ہے، اور تبرہ نہیں بلکہ تبری ہے. بہرحال وہ ایک اپنا جو وہاں پہ قاعدے ہیں، جو اصول ہیں، اس لحاظ سے. اب یہ بہرحال ممکن ہے کہ بعض چیزیں غلط عرفی ہوتی ہیں اور وہ رائج ہو جاتی ہیں، شاید اس باب سے ہو جو ہمارے یہاں تولا و تبرہ کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد جب ہم شریعت میں آتے ہیں اور شرعی اصطلاح میں جب تولا کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے مرحلے میں جو خدا کے دوست ہیں ان سے محبت کا نام تولا ہے، اور جو دشمنان خدا ہیں ان سے بیزاری کا نام تبرہ ہے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جسے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی تعبیر علماء نے دی ہے. پہلا مرحلہ ہے تولا اور تبرہ کا. اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اسی طرح سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اہل بیت ہیں کلن، جو اولیاء خدا جن کو کہا جاتا ہے، معصومین علیہ السلام، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، خود ان سے محبت کرنا، محمد علیہ السلام سے محبت کرنا، اور ان کے دوستوں سے، ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کا نام تولا ہے. اور خود ان کے جو دشمن ہیں، یعنی جو محمد علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، ان سے بیزاری کرنا، اس کا نام تبرہ. صحیح. قبلہ اگر ہم قرآنی آیات سے سہارا لیتے ہوئے جاننے کی کوشش کریں کہ بالآخر یہ تبرہ یا تولا کا موضوع جس پر اکثر ہمیں یعنی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے شیعہ تبرہ کرتے ہیں اور بیزاری اور انہی افعال کو انجام دیتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی دینی حقیقت بھی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی آیت ہے قرآن میں، کوئی ایسا حوالہ ہے جس کے ذریعے سے ہم وہ افراد جو معترض ہیں ان کو یہ جواب دے سکیں کہ نہیں، یہ ہمارا عمل ایک کاملاً دینی عمل ہے، ہمارے پاس ایک ریلیجس ایویڈنس موجود ہے؟ آپ کوئی آیت اگر پیش کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت اور حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک جملہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ
محبت اور نفرت یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. کسی سے وہ محبت کرتا ہے اور کسی سے وہ نفرت کرتا ہے. اور جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہم ایک دین کے دائرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو دین ہمیں کچھ اصول دیتا ہے کہ آپ کو کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے. تو انسانی اور فطری قوانین اور اصول میں شامل ہے، پلس قرآن اور حدیثوں میں اس کا کثرت سے تذکرہ ملتا ہے. اگر ہم قرآن کی طرف نگاہ ڈالیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. حضرت ابراہیم کے یہاں ایک اسوہ حسنہ تمہارے لیے پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ایک نمونہ عمل ہے. ایک نمونہ عمل ہے جی. وہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے. کس چیز میں؟ زاویہ سے کہ فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم بھی آئیڈیل ہیں اور جو ان کے ساتھ صاحبان ایمان ہیں وہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں. کس چیز میں آئیڈیل ہیں؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. انہوں نے اظہار براءت کیا ہے، انہوں نے اظہار بیزاری کیا ہے، انہوں نے اظہار نفرت کیا ہے ان لوگوں سے جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. صحیح. تو گویا جناب ابراہیم کی سنت ہے اور وہ اس مسئلے میں نمونہ عمل ہیں بالکل تمام مسلمانوں کے لیے. اس سے زیادہ واضح جی. اور بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں. جی جی. اب اگر روایتوں کا تذکرہ کریں تو امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من عدونا. سبحان. دین کا کمال اور دین کا عروج کیا ہے؟ کہ ہم سے محبت کرو اور ہمارے دشمنوں سے براءت اور نفرت. ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا. جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتا. تیسری روایت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں من احب اعداءنا فقد عادانا. جو ہمارے دشمنوں سے محبت کرے وہ گویا ہم سے دشمنی کرتا ہے، گویا وہ ہمارا دشمن ہے. وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بَرِيءٌ. ایسے شخص سے ہم بھی اظہار برات کرتے ہیں اور اللہ بھی. بالکل. اور اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جناب فضیل بن یسار، وہ آ کے امام سے باقاعدہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ محبت اور بغض یہ بھی ایمان میں شامل ہے؟ تو امام جواب میں یہ نہیں کہتے کہ ایمان میں شامل ہے، امام کہتے ہیں کہ کیا ایمان محبت اور بغض سے ہٹ کے کوئی شے ہے؟ حل الایمان الا الحب والبغض. یعنی ایمان کو اگر حقیقی معنی میں سمجھنا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. حب فی اللہ بغض فی اللہ. اور اسی طرح سے جسے اللہ دوست رکھتا ہے اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی. یعنی حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے دوستوں کا میں دوست ہوں، اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اللہ جسے دوست رکھتا ہے اس کے دوست بھی ہمارے لیے دوست ہونے چاہیے، بالکل اس کے دشمن بھی ہمارے لیے دشمن. اور اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام. یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ محبت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و اظہار بیزاری نہ کر لیں. بالکل. یعنی ایک شخص سے ہم اگر محبت کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے دشمن سے بھی محبت کر رہے ہوں تو گویا آپ پہلے شخص سے محبت نہیں کر رہے ہیں پورے طریقے سے. وہ جو کمال محبت ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو اس کے دشمن ہیں ان سے ہم دوری بھی بنا کے رکھیں. بالکل. شاید یہی وجہ ہے کہ جب بعض علماء سے اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ تبری اور تولینی، تبرہ اور تولا میں مقدم کیا ہے، کس چیز کو ہم ترجیح دیں گے، پہلے کیا ہونا چاہیے اور بعد میں کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تخلیہ اور پھر تہلیہ، یعنی پہلے اپنے دل کو برے افراد کی محبت سے پاک کرو اور اس کے بعد اس پاکیزہ دل میں اچھے افراد کی محبت کو پیدا کرو. تو اس طرح کا ایک مفہوم تھا کہ ہمیں پہلے تبرہ کے ذریعے سے جتنے بھی برے کردار ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے
اور اس کے بعد تولا، اس فرع تولا کے ذریعے سے ہمیں جو اچھے لوگ ہیں، جو باکمال افراد ہیں، جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور منتخب افراد ہیں، ان کی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو حضور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی پیش آتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہم نے جان لیا کہ تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے، احادیث میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ معصومین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو اب اکثر اس مسئلے میں جو اصل یعنی جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے وہ شاید اس زاویے سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم قائل تولا اور تبرہ ہیں، کیونکہ جیسا قبلہ نے فرمایا کہ ایک فطری عمل ہے، ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، حدیث نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن تولا اور تبرہ میں ہمیں کس معیار کو مد نظر رکھنا چاہیے، کس سے ہم تبرہ کریں، کس سے ہم محبت کریں، اس کی طرف اگر آپ اشارہ فرمائیں کہ کیا معیار ہونا چاہیے، اور ہر زمانے میں اہل بیت کے زمانے میں کیا معیار تھا جو خود اہل بیت نے پیش کیا، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا بعض ایسے افراد ہیں اور بہت سارے ایسے فرقے ہیں، ایسے گروہ ہیں جو آئیڈیولوجیکلی ہم سے ہم فکر نہیں ہیں، ہمارے خلاف ہیں، شاید ہمارے ائمہ کی بھی ہم فکر نہ ہوں۔ تو ان کے سلسلے میں اگر ہم مصداقی طور پہ معیار جاننا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس سلسلے میں میں مقدمتاً یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہیں، تو ہمیں اسی لحاظ سے اپنے فرائض کو طے کرنا پڑے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے معاملے میں منمانی کا حق نہیں ہے، صحیح، کہ جہاں دل چاہے اپنے من کے حساب سے عمل کریں، اور جہاں دل چاہے جو ہے وہ اسلام کا ہم سہارا نہیں، بلکہ ہر جگہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھنا ہے، جو زمانے کا امام ہے اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو میں زیادہ طول نہیں دوں گا اپنے مقدمے کو، میں اصل بحث پہ آتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ اصول دین میں سے یا فروع دین میں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے، مجتہدین نے لکھا ہے کہ یہ فروع دین میں سے ہے۔ اب یہ کہ یہاں پر جو فروع دین کے معاملات، ظاہر سی بات ہے اصول دین، اس کے ہم کو کہا گیا کہ آپ اپنی عقل سے پرکھ کے مانیے۔ اس کے بعد پھر آیتیں، حدیثیں یا جو علماء کی باتیں وہ صرف تائید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہماری عقل، اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، نبی نبوت کو اللہ نے رکھا تو کیوں رکھا ہے، یہ جو اصول دین جو 5 عدد بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا، استدلال سے، منطق سے اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن فروع دین کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سے جو کہا گیا ہے ہمیں بس اتنا ہی کرنا ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز ہم ہر وقت کی نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز صبح کا ایک خاص وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، توقیفی امور ہیں۔ ہاں، ظہر، عصر، مغرب اس طرح، روزہ اسی طرح سے، اس کا ایک خاص ماہ رمضان اس کا میں روزہ واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہرحال دوسرے روزے اس کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ تو ان میں ہمیں اس کو لحاظ رکھنا ہے کہ ہمیں ان کے شرائط کے ساتھ ہر عبادت کو، ہر حکم کو، ہر فروع دین میں سے ہر فرع کو جو ہے ہمیں اس کے شرائط کے ساتھ انجام دینا۔ ہمیں اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اور شرائط ہم مقرر نہیں کریں گے، ہم نہیں مقرر کر سکتے اس کے لیے کہ ہم جو ہے ماہ رمضان کا روزہ مثلا شوال میں رکھیں، نماز صبح جو ہم سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، نہیں، ہمیں منمانی کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا جہاد ہے اور دوسرے جو فروع دین میں چیزیں شمار کی جاتی ہیں، انہی میں سے تولا و تبرہ ہے۔ بالکل، تو یہاں بھی ہمیں منمانی کا حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں تبرہ کریں۔ اگر ہم تبرہ و تولا کے اقسام بیان کرنا چاہیں تو 3 قسمیں اس کی ہوتی۔ ایک تبرہ دل سے ہوتا ہے، تولا و تبرہ دل سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر مومن کو، ہر چاہنے والے کو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں وہ یہ کوئی شیعہ سے مخصوص نہیں ہے، تولا و تبرہ یہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور یہ چونکہ قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے، اور صحیح ستہ وغیرہ میں بھی سب روایتیں موجود ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا موقع رہا میں اور وضاحت کروں گا، تو یہ ایک ثابت قانون ہے اسلام کا، تولا و تبرہ۔ اب یہ کہ اس کے جو قسمیں ہم بیان کی گئی، ایک تو دل سے ہمیں تولا، جو تعریف بیان کی گئی اس کی روشنی میں ہمیں دل سے تولا و تبرہ کرنا۔ اس کے بعد دوسرا تولا و تبرہ زبان سے ہے،
اب یہاں پہ ذرا بہرحال مشکلات پیش آتی ہیں. میں اس سے پہلے اس کی تیسری قسم بیان کر دوں، پھر دوسری قسم پہ آؤں گا، تاکہ جو ہے وہ تھوڑا وہاں پہ مجھے کیونکہ گفتگو تھوڑا سکتا ہے زیادہ ہو جائے. عمل سے تبرہ ہے. عمل سے تبرہ کیا؟ یعنی وہ صفات و کردار کی جس کی وجہ سے ہم دشمنان خدا و رسول و اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ کردار ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا. ہم لعنت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بھائی کی ہم نے زمین غصب کر رکھی ہو، ہم نے اپنی کسی عزیز کی زمین غصب کر رکھی ہو، ہم نے کسی کا مال جو ہے وہ غصب کر رکھا ہو. ہم لعنت اس لیے کرتے چونکہ ان کا کردار برا تھا. اور یہ بات میں بریکٹ میں بھی عرض کروں کہ اللہ اور رسول اہل بیت علیہ السلام کو کسی کے نام سے نفرت نہیں ہے. اچھا اب ظاہر بات میں بات آتی ہے، اور یہ بھی چیز جو ہے وہ تبرہ اور لعنت یہ بھی وقتی ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی زمانے میں لائق تبرہ رہا ہو، لیکن اس نے جب وہ صحیح راستے پہ آ گیا، اہل بیت کے راستے پہ آ گیا، وہاں سے وہ لائق تولہ ہو جائے. بالکل، یعنی وقتی چیز ہے. بالکل. ایسے ہمارے درمیان بھی جو ہے وہ ممکن ہے ایک شخص خدا نخواستہ شراب پیتا ہو، تو جو ہے وہ ہم اسے بیزاری کا اعلان کریں، بیزار رہیں اس سے دور جو کہا گیا ہے وہ، لیکن ہے کہ اس نے شراب چھوڑ دی. ابھی نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم اسے شرابی کی نظر سے اس کو دیکھیں. تو یہاں بھی ہے یعنی کردار لائق تبرہ ہے، نہ کہ شخص. اس لیے یہ بھی عرض کروں کہ اگر ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں، اور بلکہ مسلمانوں کی اکثریت اسے قابل لعنت سمجھتی ہے، کیونکہ قابل لعنت ہے ہر اعتبار سے، قرآن اور حدیث اور جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہر اعتبار سے قابل لعنت ہے. اس میں اس کا کوئی ایسا بھی نہیں کہ اس کا دفاع کیا جائے، اس کا بچاؤ کیا جائے. تو اس وجہ سے کہ یزید کا کردار ایسا تھا، اس نے جو ہے وہ اہل بیت کا غصب کیا، ان پر ظلم کیا، اس لیے لائق تبرہ ہے. ورنہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے بعض اصحاب میں، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے بعد اصحاب میں جو تھے ان کا نام یزید تھا. یزید نے جابر جوفی، یا کربلا کے شہیدوں میں بعض کا نام یزید تھا. تو ایسا نہیں کہ ہم اگر تبرہ کر رہے ہیں تو جتنے یزید نام کے ہیں سب پہ تبرہ کریں، نہیں، کیونکہ وہ ایک خاص شخص ہے جس پر ہم جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ یزیدی صفات جو ہے اگر کسی میں پائے جاتے ہیں لائق تبرہ ہے. اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو آج بھی وہ لائق تبرہ ہے. تو کردار پہ تبرہ ہے. وہ صفات جو برے صفات جو پائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے تبرہ کرتے ہیں، نام کی وجہ سے تبرہ نہیں ہے. بالکل قبلہ. ایسے افراد اور ایسے گروہ بھی ہمیں اکثر نظر آتے ہیں جن کا یہ طریقہ کار ہے یا جن کا یہ شعار ہے کہ دیکھیے مجھے تبرہ اور بغض اور نفرت ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں محبت پسند شخص ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جذب حد اکثری ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑیں، اور میرا پیغام صرف محبت کا پیغام ہے، لو ہے سب کچھ، ریلیجن از لو. تو ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں، ہم کیوں کسی کے اوپر تبرہ کریں، اور بس لو کا اور ہم محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو ایسا شخص، اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص یا ایسا گروہ یا ایسی فکر جو تبرہ کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتی، جو سمجھتی ہے، ایسا اگر کوئی دین بھی ہے اور ہیں ایسے ادیان جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف محبت کا پیغام دینا چاہیے، کسی کے بھی خلاف چاہے وہ کسی بھی کردار کا ہو ہمیں بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ورنہ ممکن ہے کہ ہم اظہار بیزاری کریں اور پھر وہ ہدایت کے راستے بند ہو جائیں اور ایک نیگیٹو ماحول ایجاد ہو جائے اور لوگوں کے درمیان مزید کشیدگی اور رنجش ہو جائے. تو یہ ہمیں پسند نہیں. تو ایسے افراد کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ گنجائش ہے کہ ہم صرف محبت کا پیغام دیں اور تبرہ کی کوئی کیفیت یا تبرہ کا کوئی سلسلہ نہ رکھا جائے؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے محبت کا پیغام دینا، اور بہت ہی یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ آپ نے بتائی ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں اور اسلام بھی اس کا مخالف نہیں ہے. لیکن کلی طور پر 100% اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہ ہو، ایسا نہیں ہے. خود دین اسلام کے نام سے ہی واضح ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو شخص محبت ہی کا دشمن ہے، جو شخص اس محبت کا ہی خاتمہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اس سے بھی محبت کریں گے؟ کیا آپ اس سے بھی لو کی بات کریں گے؟ اسلام جو معیار دیتا ہے، دیکھیے اہل بیت اطہار کی جو سیرت ہے، ائمہ معصومین کی جو سیرت ہے، آپ دیکھیں
کہ انہوں نے کوشش حد اکثر یہی کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہدایت کا پیغام پہنچے، اور جہاں جہاں جہالت کے اندھیرے ہیں وہاں کے اوپر معرفت اور علم کی روشنی پہنچ جائے۔ لیکن جہاں کے اوپر یہ دیکھ لیا کہ اب یہ قابل ہدایت ہی نہیں ہے، تو وہاں کے اوپر لعنت بھی کی ہے، اور اہل بیت اطہار نے بھی لعنت کی ہے، خود خدا نے بھی لعنت کی ہے۔ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ میں ایک دوسری آیت پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، وہ اعد لہم، اور ان کے لیے جو ہے سخت عذاب ہے۔ بالکل۔ میں یہاں پہ ایک بات اپنی مکمل کر لوں۔ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، جی، شام سے آیا، آ کے اس نے الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، سب بہت مشہور واقعہ ہے۔ اب وہ معاذ اللہ گالیاں بھی دے رہا ہے، برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو امیر المومنین کو، ہاں مولا کائنات کو، جی جی، چونکہ وہ شام سے آیا، وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے کہ اس کی نظر میں معاذ اللہ سب سے گندا، سب سے خراب انسان اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام ہے۔ وہ اس کو ایسا سمجھایا گیا ہے، ابھی تک اس پہ کردار اہل بیت واضح نہیں ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھیے، فرمایا بھائی لگتا ہے مسافر ہو، تمہیں اگر لباس چاہیے، کھانا چاہیے، گھر چاہیے، سواری چاہیے، سب ناظرین سب جانتے ہیں کہ امام نے کیا کیا، لباس بھی دیا، کھانا بھی دیا، سواری بھی دی، یہ ایسے ہی جیسے آج کوئی کار گفٹ کر دے، سمجھ رہا؟ تو وہ تو ہکا بکا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، وہ تو اس کے تو دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ تو اب اس کا جملہ کیا ہے جب وہ جاتا ہے کہ جب میں آیا تھا یہاں پر تو آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اور جب جا رہا ہوں تو آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا ذمہ داری دے۔ تو ہم یہاں پہ ناظرین سے، مومنین سے گزارش کریں گے کہ ہر ایک کو دشمن نہ سمجھیں، بالکل، بلکہ چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شام کے ماحول جیسے ماحول میں رہ رہا ہو، بالکل، کہیں ایسا تو نہیں یعنی کہ پروپیگنڈے کا شکار ہے، افواہوں کا شکار ہے، کہیں ایسا تو نہیں، اس گرد کو ہٹائیں۔ بالکل، جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ ہم کو جو ہے وہ کردار اس کی طرف جانا ہے، تو ہم بھی یہاں پہ یہ بات ایک جملہ کہتے ہیں جو مشہور ہے کہ ہم کو بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے، بالکل بیمار سے نہیں، بالکل۔ تو ایسے کوشش یہ کریں کہ اس گرد کو ہٹائیں اور اہل بیت کی عظمت کے نور کو ان تک پہنچا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وظیفے کو انجام دے دیں، بالکل، امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو جان لیں تو آٹومیٹیکلی وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سچ کو اور جھوٹ کو، غلط کو اور باطل کو، حق کو اور ناحق کو صرف بیان کر دیں تو حق میں خود اتنی کشش ہے، سچائی میں خود اتنی کشش ہے، اچھے کردار میں خود اتنی کشش ہے کہ دنیا کھینچ کے ہمارے پاس ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں اکثر جو نوجوان اپنے ذہن میں یہ سوال رکھتے ہیں، ان کے اس سوال کا بھی اسی سیرت امام حسن علیہ السلام کے سائے میں جواب حاصل ہو سکتا ہے کہ میں کیسے ایک ایسے شخص سے دوستی کروں جو مثلاً قاتلین حضرت زہرا کو مانتا ہے، یا جو قاتلین امام حسین کو مانتا ہے، یا جو دشمنان اہل بیت کو مانتا ہے۔ تو اس کے لیے جواب یہی ہوگا کہ پہلے آپ اپنے لیے یہ واضح کیجئے کہ کیا یہ شخص یہ بات جانتا ہے کہ میں جسے مانتا ہوں وہ قاتل ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ قاتل کون ہے، حقیقت نہیں معلوم ہے، حقیقت نہیں معلوم۔ کیا یہ شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو میرے مقدسات ہیں، جن افراد کو میں لائق پیروی سمجھتا ہوں، جن کی سنت کو میں لائق تعصی سمجھتا ہوں، یہ افراد اہل بیت کے دشمن تھے؟ اگر وہ جانتا ہے تو ہر اعتبار سے وہ خود بھی لائق براعت ہے، اور اس شخص سے اور اس فکر سے
ہمیں اگر اس کو پتہ چل جائے اگر گا، اس کے اوپر اتمام حجت بالکل، ہو اگر گیا. اس کو بہت سے لیکن لوگ اگر ایسے وہ ہیں. نہیں جانتا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب شیر و شکر تھے آپس میں، اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے تھے جنہیں میں مانتا ہوں، اور اہل بیت بھی ان سے محبت کرتے تھے، یہ بھی اہل بیت کے ساتھ اچھا تعامل اور اچھا برتاؤ رکھتے تھے، اور اس وجہ سے وہ انہیں مانتا ہے، تو ہم اس فرد کو آ کے لائق بیزاری نہیں سمجھیں گے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ دوستی نہیں بالکل رکھ بالکل سکتے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو خود سیرت امام حسن علیہ السلام سے حل ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو بھی کہ اگر ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فرد، چاہے یہ مولوی ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی خاص یعنی فکر ہو، مکتب ہو، اگر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ناسبیت رکھتے ہیں، یعنی یہ اہل بیت سے باقاعدہ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور ان کے اقوال سے، ان کے اطوار سے، ان کے افعال سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی اگر اہل بیت کی فضیلت کا گوشہ ہوگا اسے چھپانے کی کوشش کریں گے، عمدن بالکل اہل بیت کے خلاف ایسی باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کوئی صحت نہیں پائی جاتی ہے، ضعیف باتوں کو، ضعیف روایات کو اہل بیت سے منسوب کرنا. اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسی باتیں اہل بیت کی شان میں جو خود اہل سنت یا دنیا کا کوئی منصف شخص نہیں قبول کرتا، اسے بھی صرف اس لیے اہل بیت سے منسوب کرنا کہ ہم کسی کا دفاع کر سکیں، دوسری طرف اپنا آرگیومنٹ مضبوط کر سکیں، تو ایسا شخص واقعی لائق بیزاری ہے. اور یہ برات چیپٹر جو برات کا یہ رکھا ہی ایسے ہی افراد کے لیے جن کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے. بالکل. اور خود قرآن کی آیت ہے جناب ابراہیم کے سلسلے میں کہ تبرہ کا اگر ہمیں حقیقی موقع دیکھنا ہے تو کب ہو، کہ جناب ابراہیم نے کب آزر سے تبرہ کیا، کہ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ، جب جناب ابراہیم کے لیے یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ آزر دشمن خدا ہے، تبرأ منہ، فوراً تبرہ کیا، فوراً برات کا اظہار کیا. تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر اظہار برات ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے قبلہ، کہ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معیار تولا اور تبرہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کس سے تبرہ اور تولا کرنا چاہیے. لیکن شاید یہ بھی اتنے سنگین مسائل نہ ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کیسے تبرہ اور کیسے تولا کیا جانا چاہیے. خود اس کے بارے میں اگر آپ فرمائیں کہ اظہار تبرہ اور اظہار دشمنی، اظہار مخالفت کا انداز جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور خیال جو میں گفتگو کر رہا تھا وہ گفتگو میری ناقص رہ گئی تھی. میں اس سوال کے ضمن میں اس کو میں مکمل بھی کر سکوں گا. میں نے عرض کیا کہ تبرہ جو ہے اس کی 3 قسم، تولا تبرہ کی 3 قسمیں ہیں، اور خاص طور سے تبرہ ایک تو دل سے تبرہ ہے، اور دوسرے عمل سے تبرہ ہے. اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ ہے زبان سے تبرہ. تو ہمیں ان تینوں قسموں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معصومین علیہ السلام کی، اہل بیت رسول علیہ السلام کی سیرت کیا تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قلبی تبرہ جس طرح وہ کرتے تھے اس کا تو علم ہم نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، لیکن بس یہ کر سکتے ہیں بہرحال جس طرح سے وہ دشمنان خدا سے تبرہ کرتے تھے، دل میں رکھتے تھے، اس طرح ہم بھی کہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے بیزار ہیں ہم بھی. اور عمل سے تبرہ، ظاہر سی بات ہے کہ عمل سے تبرہ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. خود ہمیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے اعمال سے دوری اختیار کی. اسی طرح سے ہم بھی جو دشمنان خدا کا عمل ہے، یعنی وہ ہر وہ عمل کی جو خدا کو ناپسند ہے، وہ دشمنان خدا کا عمل، اس سے ہم دوری اختیار کریں. لیکن اصل مسئلہ جو تھوڑا نازک مسئلہ ہے وہ زبان سے تبرہ کیا ہے. یہاں پہ آ کے جو میں نے بات عرض کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک طرح سے بعض افراد ہم میں سے منمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہم یہاں نہیں دیکھتے کہ سیرت کیا تھی ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، جہاں تک بہرحال میرا مطالعہ ہے وہ یہ کہ ایک تو نام لے کے بہت کم ملے گا، اور قرآن کی بھی یہ روش ہے کہ قرآن نے جو ہے شاید 1-2 جگہ پہ نام لیا ہو، میں تبت یدا ابی لہب. ایک میں عنوان دے دوں یہاں پہ، بہتر یہ کہ بجائے یہ کہ ہم کسی شخص اور فرد پہ تبرہ کریں جو سیرت اور روش ہے ائمہ معصوم علیہ السلام کی، اس کے بجائے ہمیں جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، اس پہ جو قرآنی روش ہے. قرآن نے کہا ظالموں پہ اللہ کی لعنت، قرآن نے کہا
جھوٹوں پہ اللہ، کاذبین پہ اللہ کی لعنت ہو، فاسقین پہ اللہ کی لعنت ہو. تو عنوان دیا ہے، اس پہ لعنت کی ہے قرآن مجید. اسی طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ایک دو مورد ہو کہ جہاں پہ انہوں نے عملی طور پہ تبرع کا اظہار کیا اور نام لے کے انہوں نے لعنت کی. اور اماموں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ملأ عام میں، مجمع میں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے، میری جو نظر سے گزرا ہے کہ انہوں نے مجمع میں جو ہے کسی کا نام لے کے انہوں نے تبرع کیا ہو. ہاں یہ کہ بہرحال جو دشمنان خدا اور رسول تھے وہ مسلح پہ بہرحال نام لے کے یقیناً لعنت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجمع میں دشمنان اہل بیت پر، دشمنان حضرت زہرا پہ مثلا انہوں نے لعنت کی ہو، کیونکہ دیکھیں شاید اس کا فلسفہ یہ رہا ہو. ایک طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، دوسری طرف ائمہ علیہم السلام کی ہمارے لیے ہدایات آتی ہیں کہ تمہارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ تم کس طرح سے جو راہ اہل بیت ہے، جو صراط واقعی جو صراط مستقیم، اس کی طرف لوگوں کو تم کیسے بلا سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے. بچپنے سے اگر کسی کے ذہن میں کسی شخص کا احترام، کسی شخص کا تقدس اگر بٹھا دیا گیا ہے، اور اگر آپ اسے برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ سے دور ہوگا، آپ سے بیزار ہوگا، آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے، اس کو حقیقت تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن آپ اس کو اپنے سے قریب کریں، اس سے محبت سے پیش آئیں، اس کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہو تو وہ خود بخود جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے گا، صراط مستقیم پہ آ جائے گا. تو ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ انہوں نے زبان سے ملأ عام میں جو ہے وہ مجمع میں انہوں نے تبرع نہیں، بلکہ وہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ فلسفہ جو یہ تھا کہ سب کی ہدایت جو ہے وہ مد نظر تھی. اور ہدایت دیکھیں ہم لوگ تو شاید ہم لوگوں سے بھی ان کی یہی توقع ہے. وہ اتنا دلسوز ہوتے تھے امت کے لیے کہ ہم تو شاید ہمارے اندر وہ اس دلسوزی کا ذرہ برابر بھی نہیں پائی جاتی. قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکونوا مومنین، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے کہ یہ جو مشرکین و کفار ایمان نہیں لائے ہیں. یعنی قرآن ہی بتانا چاہ رہا ہے پیغمبر اسلام اپنی جان دینے تک تیار ہیں، کس لیے کہ یہ سارے کافر و مشرک ایمان لے کے ہیں. تو ان کی اچھا یہی دلسوزی ائمہ علیہ السلام میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مبنی یہ ہے کہ نہ صرف سارے مسلمان جو اہل بیت کا راستہ ہے اس راستے پہ آ جائیں، بلکہ دنیا کے سارے انسان اہل بیت کے راستے پہ آ جائیں، کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے. تو ہماری بھی دلسوزی یہ ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دلسوز آدمی کبھی اس طرح نہیں کرتا کوئی ایسا عمل انجام دے کہ اپنے سے دور کرے، اپنے سے اس کو قریب کرتا ہے. اچھا تو اب جب وہ قریب ہوگا تو اس کو جب اب حقائق معلوم ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا. تو ہمیں یہاں پہ خاص طور سے جو زبانی تبرع ہوتا ہے اس میں خاص طور میں نے کہا جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، اس میں ہم منمانی کا ہمیں حق نہیں ہے. اسی طرح سے تولا و تبرع میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چاہے وہ زبان سے تبرع ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، خاص طور سے زبان سے. اہل بیت کا کیا طریقہ ہے، السلام کی سیرت کیا تھی. اچھا دوسری طرف وہ حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اہل سنت کی اگر نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرو، وہ اگر بیمار ہو رہے ہیں تو ان کی جا کے عیادت کرو، جو تم سے مدد ہو سکتی ہے ان کی مدد کرو. یعنی ان سے وہ قرآن مجید انما المؤمنون اخوہ، مومنین یعنی تمام کے تمام مسلمان، مومنین سے مراد مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رواداری کیسے رکھنا چاہیے وہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف تو یہ کہیں کہ ان کے ساتھ رواداری رکھیے، ان کے محبت سے پیش آئیے، ان کے بیماروں کی عیادت کیجیے، ان کے نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اس میں جا کے شریک ہوئیے. دوسری طرف سے ہم سے کہا جائے گا کہ جن کو محترم سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، ان پہ تم تبرع کیجیے. یہ تو دونوں باتیں تضاد ہے نا. تو نہ ان کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ فلسفہ ہدایت کے برخلاف ہے. جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے سب کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، یہ اس کے برخلاف. تو ہمارا بھی جو مد نظر جو چیز ہمارے ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو ائمہ علیہ السلام کی تھی، اور وہی ہمیں سیرت اپنانی چاہیے تمام اعمال میں، خاص طور سے تبرع کے مسئلے میں کہ جو ان کا مطمع نظر تھا اور جو ان کی سیرت. بالکل قبلہ. تو گویا اگر میں خلاصہ کروں آپ کی گفتگو کا کہ اگر تبرع جسے آپ زبانی تبرع کی قسم بیان کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ جو ہدایت یافتہ ہو سکتا تھا وہ ہدایت سے مزید دور ہو جائے، وہ مزید گمراہ ہو جائے، ہم سے مزید متنفر ہو جائے، تو یوں اس طرح سے ملأ عام میں زبانی تبرع درست نہیں ہے. لیکن یہاں پہ قبلہ ایک آرگیومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے، دو طرح کی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے
کہ دیکھیے ایک مقدسات گروہ یا مقدسات مکتب کا خیال رکھنا کہ ان کی توہین نہ، کسی بھی گروہ، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے کوئی اور دین ہو، کوئی دین بھی ہو اگر، یا کوئی اور فرقہ ہو اہل سنت سے ہٹ کے بھی، اس کے مقدسات کی توہین نہ کریں. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں حقائق بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی آئندہ کی نسل یا موجودہ جو ہمارے جوان ہیں اور جو لوگ اس سلسلے میں آشنا نہیں ہیں، انہیں آشنا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے سامنے حقیقتوں کو کھول کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر ہم حقائق بیان نہیں کرتے ہیں تو انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سی شخصیتیں تھیں تاریخ اسلام کی جو مثلاً قابل بیزاری یا قابل تبرہ تھیں، اور وہ کون سی شخصیتیں تھیں جو قابل تولا تھیں. جب تک ہم حقیقت کو بیان نہیں کریں گے تب تک انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. تو یہ دو باتیں کیسے جمع کی جائیں گی کہ ایک طرف توہین نہ ہو اور دوسری طرف حقائق کو بھی بیان کیا جائے. اور اس کو ہم ایک کمپریہنسو اور ایک بہت عمومی سطح پہ جاننا چاہیں گے کہ ہر دین کے لیے کسی دوسرے دین کے ساتھ، یہ ہمارا دین ہے اور دوسرے ادیان کے جو افراد ہیں جیسے کرسچینٹی، جیسے جوڈائزم، اور ہمارا مکتب ہے اور دوسرے مکتب کے افراد، اس میں کیا کلیہ ہونا چاہیے، کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے جس کے تحت ہم اپنے جوانوں کو پیغام دے سکیں کہ اس طرح سے آپ اپنے آرگیومنٹس کو اور اپنے موقف کو پیش کریں. اگر سراج صاحب میری اجازت دیں تو میں جو گفتگو تھی وہ بس ایک تکمیل مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ پیغام جائے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تبرہی کے منکر ہیں. وہ یہ کہ بہرحال تبرہ تو اصل فطرت میں ہے انسان کی، ابھی جیسا کہ بیان کیا گیا قرآن میں، حدیث میں، سیرت سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو زبانی تبرہ کی جو نے بات کہی وہ یہ کہ یہاں پہ خاص طور سے بہرحال ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اماموں کی سیرت کے مطابق ہی چلنا. میں ایک بس خالی ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ یہ کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور دشمنان اہل بیت کو کا نام لے کے تبرہ کر رہا ہے، یعنی برا بھلا کہہ رہا ہے ان کو. اتنے میں جو ہے وہ دوسرا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، شیعہ اہل بیت تھا، وہ آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. وہ کہتا ہے مولا آپ کا ایک چاہنے والا مسجد میں بیٹھا وہ یہ کام ایسا کر رہا ہے. تو امام بجائے یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا اس نے صحیح کیا، امام کہتے ہیں کہ خود اس پر لعنت ہو جو یہ کام کر رہا ہے. یعنی امام پیغام کیا، یہ میں اصل نقطہ بیان کر، امام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ لعنت ہے اسلام میں، لعنت ہے ہماری تعلیمات میں، لیکن یہ لعنت کی جگہ یہ مسجد نہیں ہے، یعنی ملیام نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، بلکہ لعنت اگر کرنا ہے دشمنان اہل بیت. ایک تو میں نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے وہ پرسنالٹی پہ کریں، ظالموں پہ لانا، دشمنان اہل بیت پہ لانا، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اس پہ وہ جتنے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ امام اس چیز کو منع کر رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نام لے کے تبرہ کرنے کی اجازت، جہاں فساد کا امکان ہو، جہاں ہدایت، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے. دیکھیے کوئی بھی ایسا عمل جو کہ لڑائی جھگڑے اور فساد تک لے کر کے جائے وہ درست نہیں، کسی وہ درست نہیں ہے. چاہے وہ یہ تبرہ ہو، چاہے وہ لعنت ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو. بالکل فرض کریں آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، امکان ہو، بالکل آپ کو نماز سے بھی وہاں پہ پرہیز کرنا ہے. کسی ایسی جگہ جا کے پڑھیے تو نماز کتنا اچھا عمل ہے. بالکل. لیکن آپ سب کسی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے، سڑک پہ کھڑے ہو کر کے، کہیں پر بھی جہاں پر بھی فساد کا خطرہ ہو تو وہاں کہا گیا کہ وہاں سے اسی طرح سے بالکل کوئی بھی عمل ہو جو فساد کی طرف لے کے جائے، لڑائی جھگڑے اور جس سے معاشرے کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے، وہ قطعاً درست نہیں ہے. اور اس میں قبلہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اسی گفتگو کو مکمل کر لیں اور پھر اس سوال کی طرف چلیں کہ بعض افراد شاید یہ کہیں کہ مجمع میں، ملأ عام میں، پبلکلی، ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، میں اپنے گھر پہ کرتا ہوں. آپ اپنے گھر پہ کریں اور گھر پہ آپ افراد کا نام لے کے بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ گھر پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ تک یعنی نشر کر رہے ہیں تو وہی بات ہو جائے گی کہ آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پانے سے محروم ہو جائیں گے. اگر ایسا احتمال بھی اگر آپ دیتے ہیں، پاسبلٹی دیتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ جیسا قبلہ نے فرمایا کہ اہل بیت کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جن جن افراد میں ایمان کی طرف آنے کی اور ہدایت یافتہ ہونے کی گنجائش ہے، جس کو کہتے ہیں ہم پوٹینشلی جو با ایمان ہیں،
ان سب کو ہمیں اصل ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان کی طرف دعوت دینا ہے، لانا ہے، نہ یہ کہ ہم انہیں دور کریں. اب گفتگو یہ ہوتی ہے کہ توہین اور حقائق بیان کرنا، اسے کیسے ہم حل کریں؟ دیکھیے توہین، کسی کی توہین کرنا، دو تین باتیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ مقدسات کی توہین کرنا جی کیسا ہے. جی دیکھیے کسی کے مقدسات کی توہین کرنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، حکم نہیں دیتا ہے. اور اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ وہ شخص اگر کسی چیز کو محترم اور مقدس مان رہا ہے تو آپ اس کی توہین کریں. ہمارے مراجع کے فتاویٰ بھی اس میں موجود ہیں. بالکل. آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی ہوں، چاہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حافظہم اللہ تعالی، تو بالکل ہمارے مراجع کے جو فتوے ہیں اس میں بھی کہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ روکا گیا، منع کیا گیا کہ کسی کے مقدسات کی توہین آپ نہ کریں. جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا، کیا یہ بھی جرم ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا اس کو بتا دینا، کیا یہ بھی توہین ہے؟ صحیح. تو اگر حقائق کو بیان کرنا اگر توہین ہے تو پھر توہین فرض کریں کسی کو برا بھلا کہنا، نازیبہ الفاظ سے نوازنا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی عقل مند انسان سے ہم یہ بات اگر پوچھیں، اور کوئی جتنے بھی صاحبان عقل و شعور ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، مانیں گے کہ حقائق کو بیان کرنا اور ہے، توہین کرنا اور ہے. اب اگر کسی کی توہین ہی اس بات سے ہو جاتی ہو کہ ہم نے حقیقت بیان کر دی تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو حقائق کو بیان کرنے پر پابندی نہ کبھی لگی ہے نہ کبھی لگ سکتی ہے. خود ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو حقائق ہے تشیع کے بارے میں وہ بیان کیجیے، اور لوگ کرتے ہیں. تو حقائق کو بیان کرنا توہین نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی شے کو مقدس شمار کرتا ہے تو ہمیں اس کی انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں صاف ایک آیت بھی موجود ہے، ان کے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے. بالکل بالکل اس میں کوئی حرج نہیں حقائق کو بیان کرنا، لیکن انسلٹ کرنا اور بے احترامی کرنا ان کسی کے بھی مقدسات ہوں. ہم اہل سنت کو نہیں، صرف ہم تو کہتے ہیں اہل سنت کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ بھی جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے بھی مقدسات کی توہین کسی بھی طریقے سے کیونکہ ہمارا مقصد ہدایت ہے، ان کی بھی ہدایت ہمارا مقصد ہے. بالکل. اگر آپ دوسروں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا میسج دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی توہین کر کے آپ ہم جو ہے اپنا مقصد اور یا اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. اور اصل بات یہ ہے کہ کسی حقیقت کو بیان کرنا توہین کے زمرے میں نہیں آتا. اور اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی توہین ہے تو وہ خود اپنی کتابوں کی طرف نگاہ کرے کہ بھائی اگر ایک توہین ہے تو آپ کے علماء نے ان توہین آمیز باتوں کو کیوں کتابوں میں جگہ دی؟ ہم تو آ کے صرف ان باتوں کو نقل کر رہے ہیں. اور قبلہ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مقدسات، اصل میں ہمارے ہاں یہ بات آج کے دور میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کریں، کیونکہ فقہا کا فتویٰ ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات سے ماخوذ بات ہے. اب یہاں پر مقدسات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کریں کہ یہ جو افراد ہیں، یہ جو گروہ ہے، ان کو ہم مقدسات کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات جو سامنے ہرٹفل سینٹیمنٹس ایجاد کر سکے وہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں، مثلا اگر ہم یزید کا تذکرہ کریں، مثلا بنی امیہ، بنی عباس کی دیگر شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کسی دور میں بھی مسلم طور پر اہل سنت کے مقدسات میں شامل نہیں تھے، لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے خلاف مثلا کٹ حجتی کی جائے یا ہمارے خلاف مناظروں میں کسی طرح سے تفوق حاصل کیا جائے، اگر ان افراد کو بھی مقدسات کی فہرست میں شامل کر لیا جائے، یعنی جو ہمارا حریف ہے، مد مقابل ہے، وہ کر لے، تو کیا یہاں پر بھی ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے کہ نہیں اب ہم یزید کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ یزید کے بارے میں بھی کوئی آرگیومنٹ یا اس کے حقائق کو بھی بیان کرنے سے ان کی توہین ہو رہی ہے یا وہ اپنے سینٹیمنٹس کو مجروح جان رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ مقدس چیزیں کیا ہیں اور کس چیز کو وہ مقدس اور محترم سمجھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پہ ہر ایک فرقہ ممکن ہے کہ اپنے اعتبار سے ایک تعریف بنا لے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض لوگ پہلے بعض ایسی شخصیتیں جو ان کے ہاں ہیں
کہ وہ مقدس نہیں تھیں، بعد میں جو ہے وہ اب وہ عناد کی بنیاد پر یا جس بنیاد پر بھی ان کو بھی اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ایک جو میرا اپنا نظریہ ہے اور ممکن ہے کہ کہیں یہ تعریف باقاعدہ طور پہ موجود نہ ہو، جو میری نظر میں تعریف ہے وہ یہ کہ وہ چیزیں یا وہ شخصیتیں کہ جو اس فرقے کی یعنی اکثر جو بڑے علماء ہیں اور ان کے نزدیک جو محترم و مقدس ہے، خاص طور سے ان کی جو معتبر کتابوں میں بالکل جن کو مقدس سمجھا گیا ہے، معتبر اور محترم سمجھا گیا ہے، وہ مقدس ہیں. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ خود جو کتابیں ہیں جو شخصیتوں کا ذکر اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یزید 99% مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ یزید ایک ایسا شخص ہے کہ جو ظاہر سی بات ہم تو نام بھی لیں، میں نے نام لینے کے اور ذکر کرنے کے قابل نہیں، اس کا ذکر کیا جائے جو اس نے مظالم کی ہیں، جو اس کا کردار رہا ہے، یعنی جو اس نے اپنے عمل سے ایک اسلام مخالف جو کام انجام دیے ہیں، تو اس کو تو مسلمان کہنا بھی جو ہے وہ بالکل صحیح توہین اسلام ہے. بالکل. تو اس سلسلے میں یہی کہ ایک تو یہ کہ جو بزرگ علماء اس فرقے کے ہیں وہ کس کو مقدس سمجھتے ہیں، دوسرے ان کے مقدس کتابوں میں جو ہے وہ ان شخصیتوں کو مقدس اور محترم سمجھا گیا ہے، تو ان کی توہین اور اس سے اہانت سے بچنا چاہیے. جیسا کہ ابھی قبلہ نے بھی کہا کہ ہمیں قرآن اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سورہ انعام کی غالباً 109 نمبر آئے تھے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یعنی بت پرستوں کے لیے کہا جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو. بھائی بت تو سب کے لیے مسلم ہے نا کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے مقابلے میں وہ خدا ان کو بنایا ہے انہوں نے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو ایک ناجائز عبادت ہے. تو بتوں کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو وہ جو ہے تمہارے اللہ کو برا کہیں گے بغیر علم، جس کا انہیں علم بھی نہیں، یعنی جہالت کی بنیاد پہ. جیسے ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسے ہمیں سے البتہ بعض لوگ قطع کلام معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ولا تسبو، لفظ سب استعمال ہوا ہے، لفظ براعت نہیں استعمال ہوا ہے. یعنی جو کہا گیا ان کے بتوں کو یا ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی ان کو گالیاں نہ دو. براعت سے یہاں پہ نہیں روکا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے قلبی طور پر بھی اظہار براعت نہ کریں، ممکن ہی نہیں کیونکہ ہمارے کلمے کی بنیاد یہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے. تو وہ جو لفظ ہے لفظ سب، اس سے روکا جا رہا ہے کہ ان خداؤں کو برا بھلا گالیاں نہ دو، ورنہ تمہارے اللہ کو وہ جو ہیں گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور تمہارے حق پروردگار کو کی توہین کرنا شروع کر دیں گے. تو میں یہاں کے اوپر اس بات کو وہی مطلب خلاصہ اس کا یہ کہ اہانت جو ہے وہ کسی کی، کیونکہ وہ مقدس اس کو سمجھتے ہیں. یا مثال پر ہم لوگ جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ہندو بھائی مثال کے طور پر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم جو ہے وہ برا بھلا کہیں کہ وہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ خود مطالعہ کریں، خود پڑھیں، خود حقیقت تک پہنچے کہ یہ بت کی پوجا، اس کی پرستش جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو جب اسلام اس کی، تو ہماری روش بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو قرآن کی روش ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ جو مقدس چیزیں ہیں ان کی اہانت نہ کی جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، مگر یہ جو مسلمات میں سے مثال جیسے میں نے عرض کیا کہ یزید جیسا شخص مسلمات میں سے تقریباً تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ قابل لعنت ہے. تو ظاہر سی بات اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ کوئی جسے کہہ لیا جائے کہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یعنی بعد میں اگر کوئی بچاؤ کے لیے کچھ شخصیتوں کو مقدسات میں شامل کر لے جا رہا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے معتبر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں جن چیزوں کو مقدس جانا، سمجھا اور مانا ہے ان کی توہین درست نہیں. قبلہ ابھی جی بیچ میں آپ نے جو ایک اشارہ فرمایا اس پر بھی گفتگو انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ براعت کی گنجائش ہے، سب کی گنجائش نہیں ہے، لا تسب، سب نہیں کر سکتے. تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بھی واضح ہونا انتہائی ضروری ہے
کہ براءت میں اور سب میں، لعن میں، لعنت بھیجنے میں اور سب میں فرق کیا ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کی یعنی متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ سباب نہ بنیں، سب کرنے والے نہ بنیں، لیکن لعنت کے لیے قرآن میں ہے کہ لعنت کرنے والے مومنین بھی ہیں، اللہ بھی ہے، نبیوں کی سنت میں بھی ہے. تو ان دونوں میں فرق اگر آپ روشن کر دیں. دیکھیے، سب عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لعنت اور ایک ہے سب. جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم پڑا، یہ پتہ چلا کہ ان کے لشکر کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. مولا نے فرمایا انی اکرہ ان تکونوا سبابین، تمہارے مولا کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم گالی دینے والے بنو، بالکل، چاہے وہ اہل شام یا حاکم شام ہی کے خلاف ہو کیوں نہ. اس لیے کہ گالی دینے سے تمہاری زبان گندی ہوتی ہے. یعنی جس زبان سے تم اپنے مولا کی مولائیت کا اقرار کرتے ہو، یہ میرے الفاظ ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس زبان سے ہم اپنے مولا کی مولائیت کا اقرار کرتے ہیں، جس زبان سے ہم ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اتنی پاک و پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، اس زبان پہ ہم گندے الفاظ لائیں. علی کے چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، امام حسن کا ماننے والا اور شہزادی زینب کا چاہنے والا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دشمنوں سے برات الگ چیز ہے، زبان پہ گالیوں کا جاری کرنا یہ الگ چیز ہے. بالکل، ہمارے ائمہ نے برات کی ہے، گالیاں کبھی معاذ اللہ زبان پہ جاری نہیں ہوئی. ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا ہے. تو جنگ صفین میں فرمایا میرے مولا نے کہ انی اکرہ، مجھے یہ ناپسند ہے، مجھے ناگوار ہے کہ تم گالی دینے والے بنو. پھر کیا کریں مولا؟ میرے مولا نے خوبصورتی سے فرمایا جو ان کے اندر خصلتیں پائی جاتی ہیں، جو ان کا کیریکٹر ہے، وہ بیان کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ کافی ہے تمہارے لیے. کیونکہ تم اگر ہدایت چاہتے ہو، تم کیریکٹر بیان کرو، لوگ خود ان کے کیریکٹر سے بیزار ہوں گے. تعبیر یہ ہے کہ وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبُ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ. یعنی اگر جو ان کی حالت ہے اس کو ڈسکرائب کر دو، اس کو ڈسکرائب کر دو. جی، اس سے بڑھ کے کیا لعنت ہوگی جب ان کے برے کردار کو تم بیان کر دو. تم جیسے ہو، وہ جیسے ہیں، تم ان کو ویسا بیان کر دو. تو یہ سب سے روکا گیا ہے. لعنت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا لعنت؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود، ان کو تو اپنی رحمت سے دور فرما دے. جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے، بتائیے اس کے لیے کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب آپ اپنی زبان گندی کیجیے، کچھ بھی ضرورت نہیں بچی. سب کرنے. بالکل. تو لعنت کا جو مطلب اور معنی ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی کو ملعون کہتے ہیں، اس پہ لعنت کرتے ہیں، تو گویا خدا سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو اپنی رحمت سے ہٹا دے. اور اگر اچھا یہ بھی دیکھیے، کبھی کبھی اللہ لعنت کرتا ہے، کبھی کبھی بندے بھی لعنت کرتے ہیں. تو جب اللہ لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ ملعون ہے. یعنی جب اللہ کہتا ہے کہ تم ملعون ہو یا تمہارے اوپر لعنت، اس کا مطلب اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اسی کو عربی میں لعنت کہہ دیتے ہیں. اور جب بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ اسے اپنی رحمت سے تو دور کر دے. تو لعنت ایک الگ کانسیپٹ ہے اور سب کا ایک الگ کانسیپٹ ہے. گالی دینا اسلام میں حرام ہے. ایکس وائی زیڈ آپ کسی کو بھی دیں، دشمن، دوست، در و دیوار، کسی کو بھی آپ گالی دیں گے، گالی دینا ایک حرام کام ہے. تو ہمیں لعنت کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ حکم بھی دیا گیا، لیکن سب کی گنجائش اور گنجائش نہیں ہے. تو آپ کی بات سے اگر کوئی نتیجہ نکالا جائے، یعنی گالی گلوچ، سب مغلظات، برا بھلا کہنا، فحش بکنا، یہ اسلام میں مطلقاً حرام ہے. یعنی ایبسلیوٹلی فاربیڈن. اسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، آپ مجھے نہ روکیے، اب اس کے بارے میں جو میرے دل میں نہیں. اب ہم نے نہیں روکا، خود اہل بیت نے روکا ہے. اور اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم ایسے افراد کو پسند نہیں کرتے. امام صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے ساتھ جا رہے تھے
اور ایک شخص سامنے سے آیا اور اس چاہنے والے نے جو امام کے ہمراہ تھا اس شخص کو نازیبہ الفاظ سے یاد کیا اور پکارا، اور امام کے چہرے کا رنگ ایک بارگی متغیر بدل ہوا، گیا۔ اور امام نے پھر تاریخ میں ملتا ہے پہلے اس کی تنبیہ کی اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کبھی بھی کسی سفر پہ جانا چھوڑ دیا، مناسب نہیں سمجھا۔ کیونکہ اس کی زبان اچھی نہیں۔ تو اگر ہم امام کے حقیقی چاہنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ رہیں، امام ہمارے ساتھ رہیں، تو ہمیں ہرگز ایسی زبان نہیں استعمال کرنا چاہیے، جبکہ اسی واقعے میں یہ ہے کہ وہ امام کو توجیہاً یہ بتاتا ہے کہ حضور میں نے جو بات اس کے لیے بیان کی وہ اس کی حقیقت ہے۔ امام نے کہا لیکن تم نے گالی بکی، لیکن تم نے فحش سے کام لیا۔ تو امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں فحش بھی درست نہیں ہے، تو اس لیے فحش یا سب مطلقاً اسلام میں حرام ہے، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، لیکن لعنت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ایسا فرد ہے جو قابل لعنت ہے، ایسی فکر ہے جو قابل لعنت ہے، تو وہاں لعنت درست ہے، وہاں لعنت مستحب ہے، وہاں لعنت کا حکم ہے، اور اگر ایسا فرد نہیں ہے جو قابل لعنت ہے تو وہاں لعنت حرام ہے۔ یعنی لعنت حرام اور حلال دونوں ہو سکتی ہے، لیکن سب صرف حرام ہے، صرف حرام ہے، صرف حرام ہے۔ تو قبلہ اب اگلے مرحلے پہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ شیعوں کے درمیان بعض ایسی عیدیں ہیں جنہیں شیعہ پورے شور و زور اور یعنی پوری اہتمام سے مناتے ہیں، اور اس میں ہی ایک عید 9 ربیع الاول کی بھی عید ہے۔ تو 9 ربیع الاول کی عید کے سلسلے میں بعض افراد سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے اور کیوں شیعہ اس کو اس اہتمام سے مناتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، تو اگر اس کے سلسلے میں بھی کچھ آپ بیان فرمائیں۔ اصل یہ ہے کہ جو 9 ربیع الاول منائی جاتی ہے اس میں ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ چونکہ شیعہ حضرات جو ہے وہ 12 اماموں کے قائل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ واضح سی بات ہے، تو اس عقیدے کے مطابق جو 9 ربیع الاول ہے وہ جو 12ویں امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام جو پیغمبر اسلام کی نسل میں، امام حسین السلام کی نسل میں ہیں، ان کے امامت، دور امامت کے آغاز کا دن ہے، اس دن سے جو ہے 9 ربیع الاول کو، تو ایک اس حیثیت سے بہرحال جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو امام موجود ہے اس وقت، اس جو زمانے کا امام ہے اور وہ اس کی امامت کا دن شروع ہو رہا ہے۔ دوسری جو مناسبتیں جو ذکر کی گئی تاریخوں میں وہ یہ کہ اس دن جو معتبر روایت ذکر کی گئی ہے کہ قاتلین امام حسین اور جو کربلا کے شہیدوں کے قاتل تھے، خاص طور سے اس میں عمر سعد، اس دن ہلاکت اس کو نصیب ہوئی ہے اور اس دن وہ واصل جہنم ہوا ہے، اس لیے بہرحال شیعہ حضرات خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ ممکن ہے کہ جو ہے خود شیعوں میں مثال کے طور پر کچھ بعض افراد مثلا گنے چنے شیعہ مثال کے طور پر لاکھوں میں مثلا 2 4 10 ایسے پیدا ہو جائیں کہ جو کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہوں کہ جو خود اسلام کے خلاف ہو، تو ظاہر سی بات یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے شیعہ ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس دن جو ہے بجائے یہ کہ کچھ ایسا عمل ان سے صادر ہو کہ جو خود زمانے کے امام جس سے خوش نہ ہو، اسے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے جو اہل شیعہ کے علاوہ جو حضرات ہیں ان کو بھی بہرحال ان چند لوگوں کے اعمال سے جو بہت انگشت شمار ہیں، ان کی وجہ سے سارے شیعوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ افواہوں پہ دھیان دینے کے بجائے حقیقت تلاش کرنی چاہیے۔ حقیقت جو ملے گی وہ جو شیعوں کے بڑے علماء ہیں، تو بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتاب ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی سب پڑھے لکھے ہیں، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں سب کتابیں موجود ہیں، اس کو مطالعہ کریں اور خود انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ بہرحال کون مذہب حق پر ہے اور جو ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ بالکل، تو 9 ربیع الاول کے حوالے سے قبلہ آپ بھی اگر کچھ فرمائیں تو۔ 9 ربیع الاول کے حوالے سے قبلہ نے سب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھی باتیں بتا دی ہیں۔ میری جو پرانی بات تھی اسی سے میں جوڑتے ہوئے یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ اسلام نے غلیظ گفتگو سے منع کیا ہے، اسلام نے گالی بکنے سے منع کیا ہے، اسلام نے کسی کی دل شکنی، دل توڑنے سے روکا ہے۔ تو بے شک ہمارے لیے خوشی کا دن ہے 9 ربیع الاول، عید زہرا بھی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور کیونکہ جیسے قبلہ نے عرض کیا کہ عمر سعد کی ہلاکت کا دن ہے، اور کیونکہ پورے 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی ہے ایک شیعہ نے،
امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کی محبت میں اس نے آنسو بہائے ہیں۔ تو 9 ربیع الاول کا جب دن آتا ہے 2 مہینے 8 دن کے بعد، تو تمام شیعوں کو بہرحال عمر سعد کی ہلاکت پر خوش ہونے کا حق ہے۔ بالکل امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر انہوں نے آنسو بہائے، تو 9 ربیع الاول کو قاتل امام حسین قاتل، جی ہاں، جو کہ قاتل ہے، اس کی ہلاکت کے اوپر، اس کے واصل جہنم ہونے کے اوپر ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ بالکل ہر شیعہ کو خوش ہونا چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے امام کی کہ یفرحوا لفرحنا، بالکل یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایک علامت ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے اہل غم بیت میں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں مغموم ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ اور جو قبلہ نے بھی عرض کیا کہ عمر سعد کے ہلاکت کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا آغاز ہے، کیونکہ 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت ہے، 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، 12ویں امام ہمارے زمانے کے امام ہیں، تو اس حیثیت سے بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو ان تمام خوشیوں میں ایک چیز جو مد نظر رہے، وہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بالکل اپنی زبان پر ایسے لفظ نہ لے کر کے آئیں کہ جن امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم نے 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی، ان کے مشن کو آگے بڑھایا، ان کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کی، 2 مہینے 8 دن کے بعد جب اگلا دن نمودار ہو تو اپنی زبان پر ایسی کثیف، ایسی گندی گفتگو اور غلیظ باتیں نہ لے کر کے آئیں کہ جس سے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہی دل کو ٹھیس پہنچے۔ خوش ہونا بہت اچھی بات ہے، خوشیاں منائیے، پکوان پکائیے، تقسیم کیجیے لوگوں میں، اور جو بھی خوشی کے اظہار کے جو طریقے ہو سکتے ہیں سب اپنائے جائیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنی خوشی میں کسی فعل حرام کو آپ شامل نہ کریں۔ نہیں کر سکتے، گالی دینا فعل حرام ہے، اس فعل حرام سے ہم کو بچنا ہے۔ اور اسلام نے کوئی بھی دن ایسا ہالیڈے کا دن نہیں رکھا ہے کہ فلاں دن آپ شریعت سے مبرہ ہو سکتے ہیں، آپ شریعت کی پابندی سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کبھی کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ صاحب اس دن جو ہے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسلام نے کوئی دن ایسا نہیں رکھا کہ صاحب اس دن آپ کھلم کھلا جو گناہ کر لیں وہ سب معاف ہے، کچھ نہیں لکھا جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ آیات قرآن، نص سے آیات قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اگر ایسی کوئی روایت موجود ہے تو ہمارے علماء نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت یا تو سندن ضعیف ہے، یا اس کا جو کانٹینٹ ہے، جو اس کا متن ہے، محتوا ہے، وہ چونکہ قرآنی آیات سے ٹکرا رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہرگز کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن اہل بیت کا کوئی بھی چاہنے والا یہ بہانہ اختیار کرے کہ آج کے دن ہم سیرت اہل بیت سے دور ہو سکتے ہیں، تعلیمات اسلام سے دور ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ہمیں ہر دن، ہر لمحہ اہل بیت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور جو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں دین پر عمل کرنا ہے تو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں تبرہ کرنا ہے تو انہی کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہے، تولا کرنا ہے تو انہی کے پیغامات اور تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے، اور کبھی جشن منانا ہے تو اہل بیت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے، اور کبھی اگر غم کا اظہار کرنا ہے تو وہ بھی وہی طریقہ اور وہی رویہ ہوگا جو اہل بیت کا سکھایا ہوا اور بتایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آج ایک انتہائی اہم گفتگو آپ کے سامنے تولا اور تبرہ کے حوالے سے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ نے یقیناً اس گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سب سے خداحافظی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔